اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 19 دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں. بہت اہم آیت ہے یہ سورہ حشر کی، اور اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں رہ کر اللہ جیسی ہستی کو، جس کے اتنے زیادہ احسانات انسان کے اوپر ہیں، اس کو بھلا دیتا ہے اور اس کی اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا کے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو، اللہ کو تو وہ کیا بھولا، اپنا نفس ہی اس کو بھلا دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے نا، اپنے نفس سے کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو فراموش جب انسان کرتا ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اس طرح کہ عقل اس کے پاس موجود ہوتی ہے لیکن اس کو وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتی. آنکھیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتی. پھر اس کے بعد کان اس کے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں سانگز بھی سنتا ہے، لوگوں کی بڑے بڑے لیڈرز کی باتیں بھی سنتا ہے، مثال کے طور پہ نیوز بھی دیکھتا ہے، بڑے بڑے CNN BBC سب کچھ بڑا کانوں سے اس کو چیزیں سمجھ آتی ہیں نا. لیکن کیا ہوتا ہے، حق سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں. جب حق کی بات آتی ہے قرآن کے، اسے کچھ سنائی نہیں دیتا. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے. اور ایک اور، اب اس کو ہم ڈیپتھ میں جا کر ذرا تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مزید کیسے انسان، جب یہ تمام اعضاب اس کے نا صحیح رخ پہ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جا یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا کہ ایک باڈی میں، اس کے جسم میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے اس کی روح، اور قرآن جو ہے اس کا بڑا قریبی تعلق روح سے ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کی کیفیت اللہ نے فرمائی نا کہ وہ اپنا آپ بھول گیا، یعنی مراد کیا ہوتا ہے، پھر ہوتی ہے گریجولی انسان اپنے وجود سے، روحانی وجود سے غافل ہو جاتا ہے. فزیکل وجود سے نہیں، اس کو تو خوب پیمپر کرتا ہے، لیکن روحانی وجود وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کا کوئی اندر ایک روح بھی ہے، اور جس کی جو غذا ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک اور چیز، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ جو بات ہے نا کہ اپنے آپ کو وہ بھول گیا، تو انسان، ایسے لوگ یا ایسے انسان اپنا مقام بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، بیسٹ کریشن بنایا تھا، ان کو خلیفہ بنایا تھا، اور خلیفہ کی حیثیت سے ان کی یہ ذمہ داری تھی، ان کو ایک عظمت اللہ نے دی تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی عظمت بھی بھول جاتے ہیں، اپنی عزت بھی بھول جاتے ہیں کہ مجھے بیسٹ کریشن کے حساب سے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، کیا ایٹیکیٹس ہیں ایک مسلم کی حیثیت سے، کہ میں جانور کی سطح پر گر رہوں یا میں انسان کے لیول پر رہوں. تو وہ یہ بھول جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جانور کی سطح پہ گر جاتے ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان نے اپنا جو مقصد تھا وہ کھو دیا، کہ جو مقصد کیا تھا کہ اللہ کا خلیفہ بننے سے مراد یہ تھی، اللہ نے اس کو سجدہ کرایا تھا انسان کو فرشتوں سے. کیونکہ وہ بیسٹ کریشن اللہ نے اس کو کریٹ کیا تھا. لیکن جب اس نے اپنا یہ مقام بھلا دیا، خلیفہ کی حیثیت کو بھلا دیا، تو اب وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا اسفل سافلین بن گیا، نیچوں میں بھی سب سے نیچا. مثال کے طور پہ کیا ہے، بھولنے میں اب کیا اس کا حال ہو گیا، وہ بھول ہی گیا نا کہ میری ایک عزت ہے، میری کوئی عظمت ہے نا. جب اس کو بھلایا تو اس لیول پر گر پڑا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈارونس تھیری میں کیا ہے، ڈارون نے یہ جو تھیری پیش کی کہ انسان بندر سے بنا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، میں ایک ڈارون تھیری کے مطابق میں ایک ہائیسٹ ایوالوڈ اینیمل ہوں، دیٹس اٹ، اور تو میری کوئی ویلیو ہے نہیں. تو پھر اب کیا بات ہے، جیسے برڈس اینڈ بیز ڈو، تو ٹھیک ہے، پھر انسان بھی اسی طرح سے فری سیکس کے اوپر بلیف کرنے لگا، لیونگ ٹوگیدر پہ بلیف کرنے لگا. کیا نکاح وکاح کی کیا ویلیو ہے، بھلا دیا، ساری اقدار، ساری عزت اپنی سب کچھ خاک میں ملا دی. پھر نیوڈس کیمپ اس طرح بن گئے، انہوں نے کہا کہ وہ تو جو ہوتا ہے نا گندا، اندر سے جس کا اندر غلاظت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ڈھانپنے کی، ہمارا تو دل پاک ہے.
تو اس لیول پر آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو یہ جانور ہیں ان کے یہاں اپنے ماں باپ کا جانور کی حیثیت سے کوئی ریگارڈ نہیں ہے, کوئی ان کا خیال نہیں ہے. تو اس نے بھی یہ بھلا دیا کہ اللہ نے والدین کے کیا حقوق رکھے تھے قرآن میں, کیونکہ اللہ کو بلایا نا, اللہ کو بلانے کا مطلب قرآن کو بلایا, قرآن کو نگلیکٹ کیا. جب قرآن نہیں پڑھے گا, اللہ کے بارے میں نہیں جانے گا, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک جانور بن جائے گا نا, جانور نما انسان. تو اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ حقوق کیا ہوتے ہیں. کیا کیا اس نے؟ اولڈ ہوم میں ڈال دیا. بوجھ ہیں, یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. کیونکہ ڈارونس تھیوری کا بھی جو ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ, کہ جو فٹ ہے انسان بس اس کو جینے کا حق ہے, باقی مار ڈالو سب کو, سب بیکار لوگ ہیں. یہ بھی ایک تھیوری تھی. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. کون ان کو دیکھ نوکری کریں یا ان کو دیکھیں, ان کو پالیں, ان کی خدمت کریں, ان کو ڈالو اولڈ ہومز میں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مزید آپ بات جو ایک ہے بڑی, یعنی ہے بڑی ویسی بات, اوپن بات ہے, لیکن انسان کو بعض دفعہ جگانے کے لیے ایسی بات کرنی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانور بھی جو ہے نا دوسرے جانور کی میٹنگ نہیں دیکھتا, لیکن جب انسان اس حد تک گر جاتا ہے تو پھر کیا آج کیا ہے, پورن سائٹ سب سے زیادہ ان ہے, سب سے زیادہ لوگ ان کو وزٹ کرتے ہیں. ان میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, مڈل ایج بھی ہیں, ہر ایج میں آپ کو ملے گی. تو جانور تو یہ کام نہیں کرتے نا. پھر آپ دیکھیں کہ جانور بھی ایک جو نر ہے, نر سے مادہ ہے, مادہ سے وہ آپس میں اپنی ریلیشن شپ نہیں رکھتے. لیکن کیا ہے کہ انسان جب اتنا گرا ہے کہ دو مرد جو ہے آپس میں شادی کر رہے ہیں اور اس کے بعد بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس دن بی بی سی میں ایک ڈاکیومنٹری آ رہی تھی, اتفاق سے میری نظر پڑ گئی, تو اس میں وہی دکھا رہے تھے کہ دو گے وہ تھے, کپل تھا ان کا, مردوں کا, ہومو سیکسوئلز, اور انہوں نے ایک عورت سے, یعنی وہ سیروگیٹ مدرز ہوتی ہیں نا, تو ان کے تھرو ایک بچہ, مطلب وہ اس کا بورن ہوا اور وہ وہاں لینے کے لیے گئے. اور جب بورن ہوا بچہ تو دونوں وہاں موجود تھے, کیونکہ وہ وہاں کا رول آپ کو پتا ہے نا, ڈیلیوری کے بعد فادر کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو دونوں وہاں موجود ہیں اور وہ ان کو انہوں نے یعنی اس طرح بتایا کہ دونوں وہاں موجود تھے. اس کے بعد وہ بچہ لیا, اس کو پیمنٹ کی اور لے کر آ گئے, اور بڑے خوش ہیں, بڑے دونوں خوش ہیں. اور وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کو ایک جو ہے وہ فیڈر پلا رہا ہے بچے کو, ایک جو ہے وہ اس کے کپڑے چینج کر رہے ہیں, ایک نیپی, مطلب ایک خود سے ازیوم کر لیا ہے, ایک ان میں سے جیسے کہ تھوڑا سا باپ لگ رہا تھا, ایک تھوڑی سی ماں لگ رہی تھی, کچھ اس قسم کا معاملہ. تو آپ یہ دیکھیں نا, کیا یہ اللہ نے اس لیے بنایا تھا, مطلب ان کی حرکتیں دیکھ کے نا گھن آ رہی تھی. لٹرلی آپ یقین کریں کہ یہ آ رہا تھا کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ ایسا بن جاتا ہے. اور وہ جو تھیں, وہ جنہوں نے دیا تھا بچہ, وہ اتنی خوش, اتنی ظاہر, وہ تو پیسے اتنے ملے, اور وہ انہوں نے کہا اچھا میں ہر تھوڑے دن کے بعد آ کر وزٹ کروں گی اور ذرا بچے کو دیکھ آپ لوگوں کو تھوڑی ہیلپ کر دوں گی. تو انہوں نے کہا نو پرابلم, ہم دونوں دیکھ لیں گے. اتنے یعنی کہ آپ یقین کریں کہ ان کی شکلوں سے جو ہے نا وہ غلاظت اور وہ کرائیت آ رہی تھی کہ یہ کیا انہوں نے اپنی زندگی بنائی. دیکھیں نا, بچہ چاہیے بھی ہے بھائی, اگر تم لڑ ہی رہے ہو نا اللہ کے قانون سے, تو پھر بچہ بھی نہیں لو نا, پھر رہو ایسے. پھر بچے کی طلب کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب فطرت میں ہے نا, فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی مطلب یہ زندگی ہے اس طرح سے دو مرد جو ہے وہ ایک بچے کو پال رہے ہیں, اور مطلب اگر وہ لڑکی ہے تو آپ بتائیے کہ اس کی کیا ریلیشن شپ, مطلب پتہ نہیں کس قسم کا. بہرحال اللہ معاف کرے کہ جو ان کا حال ہو رہا ہے نا, تو وہ تو مجھ سے تو سچ دیکھا نہیں جا رہا تھا اتفاق سے وہ ڈاکیومنٹری, لیکن اس لیے بھی یہ چیز آدمی کو دیکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے نا کہ عبرت بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں نا اس دنیا میں, کیا ہو کیا رہا ہے. اور اتنے خوش ہو رہے ہیں, اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ میں نے وہی اس وقت کہا کہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اندر ابھی پاکستان میں یہ قدریں موجود ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بھائی, یہ ایک مرد اور عورت کیا بچہ ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں خاندان میں, ہے نا. اللہ کا احسان ہے کہ کسی کے گھروں میں ہو رہا ہے, کوئی نانی بن رہی ہے, کوئی دادی بن رہی ہے. میں تو اس وقت سوچا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. اس دن مجھے احساس ہوا, ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں مٹھائی آئی کو کہتے ہیں چلو ہم دیکھنے چلیں بچے کو, تو میں نے کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ یہاں یہ چیز ایسا ابھی یہ تصور نہیں, اللہ کا شکر. بالکل یہی میں بات کہہ رہی ہوں کہ اس دن مجھے احساس تھا نا, میں نے کہا ہم تو اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسی کوئی بات. تو وہاں یہ چیز اب کامن ہو گئی ہے, وہاں وہ دوسری چیز ان کامن ہے, یہ چیز زیادہ کامن ہے. وہاں کوئی خاص بات نہیں ہے جیسے ہمیں سن کے ابھی ہمیں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو بہرحال اینی ویز جو بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے جانور کے اندر بھی
بیوی کا بیٹی کا کسی قسم کا کوئی ڈفرنس نہیں، اسی طرح یہی چیز انسسٹ انسان کے اندر آ گئی، جو اتنی گھٹیا ایک برائی جو پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گر گیا ہے، جیسے ایک جانور دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں بعض دفعہ، ہر دفعہ نہیں، تو اسی طرح اب کیا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کی خاطر دوسرے انسان کو ٹارگٹ کلنگ ہے، یا ایسی گن سے مار دیا، شارٹ کر دیا، کچھ بھی کر دیا، کس لیے؟ پیسے کی خاطر، کوئی ریزن بھی نہیں پتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا دشمنی، اور ریزن بھی نہیں پتا۔ حدیث کے مطابق یہ نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ قاتل کو بھی پتا نہیں ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، مقتول کو پتا نہیں ہے مجھے کیوں قتل کر دیا۔ ٹارگٹ کلنگ ہے ہی نا، وہ بیچاروں کو خود نہیں پتا ہوتا کیوں مار دیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں ایک انسان ہے ایک جانور ہے، دونوں کے کان میں اذان کی آواز آتی ہے، دونوں نماز نہیں پڑھتے۔ جانور نہیں پڑھا، چلو بھائی اس کی تو کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں پکڑے گا، انسان کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو کیا وہ مقصد ہی بھول گیا نا اپنا آنے کا؟ یہ اللہ کی کان کی کیا بات ہے؟ میں نے وہ بار آپ کو کیا بتایا، کان ہے لیکن حق نہیں اندر جا رہا نا۔ تو نماز کی اذان کال آ رہی ہے مگر نماز نہیں پڑھا۔ کتنی بڑی میجورٹی جو ہے آج ہمارے اسی کام میں انوالوڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانور جو ہیں ان کے یہاں جو بوڑھے جانور ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، چلنے کے قابل نہیں رہتے، وہ تو نہیں ان کو مار دیتے نا، کوئی انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا یوتھنیسیا، ہمارے سے میری مراد ہے کہ ویسٹ میں بھی، اور ایک جو انسانیت کے اندر تو یہ چیز آ گئی ہے نا کہ بوڑھے ہیں یا چل پھر نہیں سکتے تو ان کو یوتھنیسیا دو، انجیکشن لگاؤ، مار دو۔ بڑی مرسی کلنگ کہلاتی ہے، بڑی آج کل ان ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اب انہوں نے ایک بنایا ہے اسی طرح یوتھنیسیا سینٹر، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہم گارنٹی دے رہے ہیں، یا تکلیف ہوگی آپ کو نا جو ہم ماریں گے انجیکشن لگا کے۔ تو لوگ بڑے بڑے لوگ وہاں جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی بکنگ کرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں، مطلب ایک باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو اتنا انکریج کر دیا ہے کہ بوڑھے کیا وہاں پہ اور بھی لوگ جانا چاہ رہے ہیں جو کہ ڈپریشن اور کا شکار ہیں اور مرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا ڈپریشن تو کتنا بڑا مرض ہے ساری دنیا کا، تو وہاں وہ لوگ جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پہ اسی طرح مر جاتے ہیں، اچھی مطلب آرام سے انہوں نے گارنٹی دی ہوئی ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب وہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، آگے کی تکلیف کا کیا حال ہوگا نا۔ تو بہرحال بس بات یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھول گیا کہ مجھے اللہ نے ہیرا بنایا تھا نا، اور ایک سخت پتھر بن کر اور خوش ہے، جو کہ دوسروں کو تکلیف پتھر دیتا ہے نا جب مارا جاتا ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ بالکل جانور کی طرح بے مقصد زندگی ہے، بے مقصد کھانا، بے تحاشا کھانا، ایٹ لیو اینڈ بی میری، بس دیٹس اٹ، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر آج آپ دیکھیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے نا اس کا بھی یہی مقصد ہے، وہ بس انہی تین چیزوں کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سوچ ان کے اندر نہیں ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 179 میں آتا ہے، ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جس سے وہ نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں۔ چوپائے مطلب مویشی، کیٹل، تو یہ کیٹل کی طرح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ شاید وہ تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہوں گے، یہ تو بالکل ہی غافل ہے۔ تو ایگزیکٹلی جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ یہی ہے، سب حواس خمسہ موجود ہیں لیکن استعمال کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی میں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ 20 رہ گیا، اچھا ٹھیک، سوری۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اب یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنہوں نے اپنا دنیا میں آ کے مقصد بھلائے رکھا، تو ظاہر ہے جب انہوں نے اپنا مقصد بھلایا، اپنے آپ کو ہی بھلا دیا، اللہ کو ہی بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، تو روز آخرت ان کو کیا یاد رہے گی نا، کہ تو ساری چیزیں ملی جلی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے کہ ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب انہوں نے خوب دنیا میں نافرمانی کر رہے ہیں، خوب گناہ کر رہے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، دن رات گناہوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جسم جس کو کہ آج بڑا ہی وہ ایک طرح سے پیمپر کر رہے ہیں، کل تو یہ جہنم کی آگ میں جلے گا،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایک شخص اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، میں دونوں کو ایک جیسا کیسے کر سکتا ہوں؟ دونوں جہنمی اور جنتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دو مقامات ہیں. اسی طرح دو لائف سٹائلز ہیں جو دنیا میں انسان گزار رہا ہے. جنتی کا لائف سٹائل اللہ کی اطاعت پر بیسڈ ہے اور جہنمی کا لائف سٹائل اللہ کی نافرمانی پر بیسڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کیٹیگوریکلی یہاں فرما دیا کہ یہ جانے والے وہاں یکساں ہو ہی نہیں سکتے. اور ہاں، ان دونوں میں کامیاب کون ہے؟ ظاہر ہے جنت جانے والے، میری اطاعت کرنے والے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21. میں نے تلاوت کر لی تھی، ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. یعنی اسے یہاں پر مراد یہ ہے اس سے کہ بڑی اہم بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے بتایا کہ یہ جو قرآن کا فہم ہے، جو قرآن کا علم ہے، قرآن پر غور و فکر ہے، تو اگر یہ پہاڑ جیسی جو ایک مخلوق ہے اللہ کی، اگر اس کے سامنے بھی اتارا جاتا اور اس کو یہ بات پتا ہوتی کہ میری اتنی سخت اعمال کی مجھے جواب دہی ہے اللہ کے آگے، تو وہ بھی خوف سے کانپ کے ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا وہ. لیکن بات کیا ہے؟ حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ انسان کی اتنی بے حسی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اتنا زیادہ غفلت ہے، اتنی زیادہ بے فکری ہے قرآن کے حوالے سے کہ پہلی بات تو سمجھنا نہیں چاہتا. موسٹلی جو ہمارے لوگ ہیں مسلمان، ان کو اگر آپ نوٹ کیجئے، عورتیں مرد سب کو ملا کے، کہ وہ یہ جو قرآن ہے ان کی زندگیوں میں نگلیکٹ کا شکار ہے، توجہ نہیں ہے، غفلت ہے اس کی طرف سے. پہلی بات یہ. دوسری بات، اگر کبھی کوئی بھولے بسے کوئی انتظام کر دے درس کا اور وہ بھولے سے اٹینڈ کر لیں تو بھی کوئی خوف طاری ان پہ نہیں ہوتا. میں نے تو ایسی یعنی کہیں تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے الحمدللہ رینڈم درسوں میں بھی، اور کہیں تو آپ یقین کریں کہ جتنی کوئی قرآن کی آیات آ رہی ہیں، احادیث آ رہی ہیں، تو وہ میں سب کی نہیں بات کر رہی، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ لگتا ہے جیسے ایک لفظ نہیں سن رہے ہیں. آپ یقین کریں کانسٹنٹلی وہ یا تو بات کرتے رہتے ہیں یا اٹھ کے ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں یا موبائل پر جو ہے نا وہ ایسے بیٹھ کے ٹیکسٹنگ کرتے رہتے ہیں. یعنی فیل ہوتا ہے کہ ایک لفظ نہیں سن رہے اور نہ سننا چاہتے ہیں. لٹرلی یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے اپنے آپ کو کچھ کہیں اور انگروسڈ کر رہے ہیں کہ کان میں کہیں کوئی آواز نہ پڑ جائے. جہاں کوئی آخرت یا اس طرح کی بات ہونے لگتی ہے تو اٹھ کے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی پانی پینے کے بہانے، کبھی کسی بہانے. پھر پتہ چلتا ہے 15-20 آخری کا بالکل ٹائم ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں بالکل عین ٹائم پر. تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ اگر کان میں مشکل سے پڑھ بھی جائے قرآن تو کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی. اور نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر قرآن پڑھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے، امت وسط کی حیثیت سے ہم پہ عائد کی گئی، تو ہم اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ بتائیں نا. جو کوئی ان کا سنسیئر بھی ہے، جو کوئی کوشش بھی کرتا ہے چلو یہ ایک موقع ملا ہے، کچھ بات یہ سن لیں، کچھ ان کی تبدیلی ان کے اندر آ جائے، اس موقع کو بھی زائل کر دیتے ہیں. آپ قرآن کلاس تو چھوڑ دینا، ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ قرآن کلاس میں آ رہے ہیں یا ان کو کوئی لا رہا ہے. کبھی غلطی سے کسی نے بلا لیا تو ایسا نقشہ ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں عبرت ہوتی ہے، عبرت. اتنی باتیں کرتے ہیں، بعض دفعہ زور سے ایک طرف درس ہو رہا ہے، زور سے باتیں کر رہے ہیں بالکل، یعنی اتنا اگنور کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو وہ اس قرآن کا امپیکٹ اپنے دل پہ نہیں پڑنے دینا چاہ رہے کہ کہیں اثر نہ ہو جائے. تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی کہ ایسا قرآن سن کے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ غیر متاثر رہتے ہیں کہ جیسے گویا کوئی بے جان پتھر ہے. جیسے ایک پتھر ابھی یہاں پہ رکھا ہوا ہو اور قرآن پڑھا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، تو جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کے چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز آتے ہیں، آپ لوگ لکھ رہے ہیں، کوئی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کوئی آپ کے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کان سے بات دل میں اتر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دماغ میں آپ اس کو پھر ایک طرح سے ریلیٹ کر رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے ایٹ اے ٹائم یہاں پر نا. لیکن اگر ایک پتھر رکھا ہو تو وہ کیا لگے گا؟ اسٹل نا، مطلب کچھ بھی یہ چیز ہے جیسے یہ پڑا ہوا ہے ڈسٹر، تو میں اس کی طرف دیکھوں اس کے پاس کوئی ایکسپریشنز نہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پتھر ہے کہ ان کے اندر نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت. مگر بیسکلی بات کیا ہے؟ صلاحیت تو ہے، ایکچولی سننا نہیں چاہتے اور دیکھنا نہیں چاہتے. اور یقین کریں کہنا نہیں چاہیے، کسی سے دل میں کوئی بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن مجھے تو ایسا تجربہ ہوا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو
اب میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہو، اور شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو کہ مجھے ایسا لگ رہا ہو کہ یہ سننا نہیں چاہتے، اللہ کرے وہ سن رہے ہو، لیکن میں نے یہ اپنی آنکھوں سے نقشہ دیکھا جو میں اس وقت یہ تصویر بتائی ہے جا رہی ہے. تو کم سے کم آدمی کا کچھ جو باڈی لینگویج ہے وہ تو کچھ ایسی ہونی چاہیے نا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ کے دل میں جتنی عزت ہے یا اس کلام کی جتنی وقت آپ کے دل میں ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی آپ کے ایٹیٹیوڈ سے. دوسرا انسان اندازہ لگا لے گا. جو حرکتیں انسان کر رہا ہوتا ہے قرآن سننے کے بعد، کبھی یون کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے نا سخت بیزاری ہے. اور یون آتے بھی کب ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اگر یون آ رہے ہیں تو اس کا مطلب دل آپ کا نہیں لگ رہا، یا لگ رہا ہے تو وہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اور آپ اس کے کہنے میں آ رہے ہیں. تو بس اللہ جو ہے اس چیز سے انسان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ایسا اللہ نہ کرے وقت آ جائے کہ اللہ کا کلام سن کے یہ حال ہو، اور اگر ابھی کوئی فلم لگائی جائے تو 5 سینسز شارپ ہو جائیں. کون سا کس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے وہ بھی پتا چل گیا، اس ہیروئن کا نام کیا ہے یہ بھی پتا ہے، ایکسٹرا ہیروئن ہے اس کا نام بھی پتا ہے، جو مین ہے اس کا بھی پتا ہے، ایکسٹراز کا بھی پتا ہے، جو سائڈ ہیرو ہے اس کا بھی پتا ہے، ولن کا نام بھی پتا ہے. جو آئے تو اس کو منٹوں میں پوری سٹوری بتا دیں رٹی ہوئی. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھا نہیں پوچھا، یہ ایسا تھا اس میں فلم میں یہ تھا وہ تھا، رٹی ہوئی ہے بالکل. تو یہ نا بہت ہی پیتھیٹک سٹیٹ ہے، بڑا گون کیس ہے. وہی والی جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا، مہر لگی ہوئی کیفیت ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے آیت نمبر 109. اس میں ہم یہ تھوڑا سا میں کمپیریزن آپ کو دے رہی ہوں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ جو انسان جو ہے وہ صحیح دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی بیج اس کے دل میں پڑتا ہے نا قرآن کا. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب گریجولی ایک زرخیز اس کا دل ہوتا ہے، اس پہ جو ہے ایمان بڑھتا ہے، نیکیوں کی جو فصل لگتی ہے اس میں بڑا سبزہ ہوتا ہے. تو انہی کے بارے میں یہ آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور قرآن سن کے ان کی عاجزی اور خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یہ بھی کیفیت ہے قرآن سننے کے بعد. تو آپ کمپیئر کر لیجئے. یہی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ میں کیسے ان دونوں کو برابر کر دوں، قرآن سننے والے اور قرآن نہ سننے والے کو. پھر سورہ محمد آیت نمبر 24 میں آتا ہے کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ کیا بات ہے، کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو یعنی مراد یہ کہ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ اس کے اوپر پونڈر کرو، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. تو یہ کیوں نہیں تدبر کرتے؟ اس کا مطلب ان کے دل میں اتنے بڑے بڑے تالے. تالے سے کیا تصور آتا ہے؟ تالے سے جالوں کا تصور آتا ہے نا. اندر جالے لگے ہیں جہاں تالا لگا ہے، صفائی نہیں ہوئی ہے، گند بلا مٹی پڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو بالکل ایسا بند کیا ہوا ہے کہ کوئی اندر انٹر ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر تو تالے لگے ہیں، اور تالا ایک اور انڈیکیٹ کرتا ہے کیا؟ دل میں غلاف چڑھا ہوا ہے. تو یہی والی کیفیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. ویرانی بھی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک رونق والی جگہ ہوتی ہے نا، ایک ویرانی کی جگہ ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 22-23. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو تم لوگ کر رہے ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا ذکر ہے تو شروع سے مگر اس کا تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ غائب اور ظاہر سب کا جاننے والا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اس کے علاوہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیب کے علم میں جنت، دوزخ، برزخ، قبر، فرشتے، یہ تمام چیزیں اللہ نے غیب میں رکھی ہیں اور اپنے وجود ہی کو غیب میں رکھا ہے. تو ہمارا ایمان کا ٹیسٹ یہی ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ پر ایمان لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اگلی بات یہاں بتائی گئی رحمان اور رحیم کا بھی ذکر کیا گیا، تو یہ بھی حدیث کے مطابق یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سب کے لیے رحمان ہے، لیکن آخرت میں صرف مومنوں کے لیے رحیم ہوگا.
کافروں کے لیے کبھی بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 99 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے جس کی بنا پہ ہم انسان ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، اور 99 حصے اپنے رحم کے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو بالکل ان شارٹ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا آ رہا ہے یہاں پہ الملک۔ الملک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مراد ہے ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی اگر دنیا میں کوئی حاکمیت پائی جاتی ہے تو اللہ کی بادشاہت میں حاکمیت ہے۔ بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں لیکن وہ اس درجے حاکمیت نہیں رکھتے، بہت سارے کاموں کا ان کے اوپر زور وہ نہیں چلا سکتے نا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حقیر کر دیتا ہے۔ پھر اگلی کوالٹی آ رہی ہے القدوس۔ قدس کے معنی ہیں تمام برائیوں سے پاکیزہ ہستی اور پاکیزہ ترین ہستی۔ تو اللہ کی ذات کے منافی ہے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب ہو یا کوئی کمی پائی جائے، تو اللہ کی ذات سب سے باعزت، یہ مراد ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی جو کوالٹی ہے السلام۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، اور سلامتی پیس، مسلمانوں کی گریٹنگ بھی ہے السلام علیکم۔ تو مسلمان میں جو ہے وہ آپس میں معاشرے میں امن پھیلانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی ایک طرح سے تعلیم دیتا ہے۔ پھر ہے المؤمن۔ المؤمن کا جو مادہ ہے وہ نکلتا ہے امن سے، تو یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ نگہبان بھی ہے، اللہ نگران بھی ہے، مخلوق کو امن بھی دینے والا ہے، اور اس کی مخلوق اس سے محفوظ ہے کہ اللہ کبھی کسی پہ ظلم کرے، کسی کا اجر مارے، کسی کا حق مارے۔ پھر آ جاتا ہے المہیمن۔ المہیمن کے بھی بہت سارے معنی، یعنی مراد یہ ہے کہ نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تمام مخلوقات کی حفاظت کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، اور ایک اس کا معنی شاہد یعنی گواہ بھی ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال بھی دیکھ رہا ہے، وہ گواہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ دے گا آخرت میں۔ پھر اللہ مخلوق کی پرورش بھی کر رہا ہے، مہیمن کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں، ضروریات بھی فراہم کر رہا ہے۔ پھر ہے العزیز۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے سب پہ غالب۔ تو ایسی زبردست ہستی ہے اللہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، جس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے آگے سب بے بس ہیں، سب کمزور ہیں، ہیلپ لیس ہیں۔ پھر الجبار۔ الجبار سے مراد یہ بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کائنات کا ڈسپلن، معاملات اپنی حکمت کے ساتھ جبرن نافذ کرتا ہے، یعنی یہ کہ اس کو ضرورت نہیں کسی سے مشورہ لینے کی، اس کو ضرورت نہیں کسی کی ہیلپ کی، اس کو ضرورت نہیں کہ اگر کوئی نہ مانے، مثال کے طور پہ کوئی کہے مجھے نہیں ماننا، لیکن اگر اس کا وقت آ گیا اس کو مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بزور اس کا حکم نافذ ہوگا۔ تو جب یہ جبار کے معنی، اور عربی میں اگر آپ جاننا چاہیں تو جبار جو ہے وہ ایسے کھجور کے درخت کو کہا جاتا ہے جس کا پھل توڑنا تقریباً ناممکن ہو، ایسی جگہ اس کا پھل لگا ہوا۔ پھر ہے المتکبر، دا ایگزالٹیڈ، یعنی مراد یہ کہ حقیقت میں اللہ بڑا ہے اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے حقیر ہے، کسی کا اللہ سے کوئی کمپیریزن نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے، اور یہ امر واقع ہے، یعنی کیا مراد ہے کہ ایک حقیقی بات ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی جیسی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں دنیا میں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 24، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ یہاں سے میں ایک اٹھا لیتی ہوں جملہ پہلے سے کہ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کے ناموں سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اتنی ساری کوالٹیز کسی بھی شخص کے اندر یکجا یا ایک بھی کوالٹی اس لیول کی ہو سکتی ہے، کوئی لیول ہوگا چھوٹا موٹا، میں نے بتایا نا ہم بھی ایک دوسرے کے اوپر ایک وہ جو حصہ اللہ کا ہے تو ہم بھی رحم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی کمپیریزن نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر تم کیوں شرک کرتے ہو، کیوں تم میرے برابر لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہو، اور وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس لیے بہترین اسی کے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کریٹر ہے،
اللہ جو ہے وہ وہی شکلوں کا بنانے والا ہے، چہروں کو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے نا. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم جو ہے مائیکل اینجلو اور پکاسو ان کی پینٹنگ سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ خود ہی نیچر، اللہ کے نیچر کو، جو کہ حقیقت میں اللہ کی کائنات ہے، اس کو وہ پینٹ کرتے ہیں. لیکن ہم ان کی پینٹنگ آپ دیکھیں کتنے کتنے ڈالرز کی بکتی ہیں، اور جو حقیقی میں اللہ جو ہے وہ ہمارے بھی انسانوں کی صورت بنانے والا ہے، حقیقت میں جو ان ریالٹی میں ایک انسان کو ڈیزائن کرنے والا ہے، اس کو کون کتنے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات کیا بتائی کہ اللہ کے بہترین نام ہے. تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور ایک کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہ اللہ کے جو نام ہیں، انہی کے حوالے سے جو بات آگے آ رہی ہے کہ آسمان اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم بھی ہے. تو اللہ کی تسبیح کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی ڈیلی بیسس پر آپ ضرور اس کو، اگر ایک تو یاد ہو تو بہت اچھا ہے، یاد نہ ہو تو جو کارڈز وغیرہ یہاں بھی اویلیبل ہیں، تو پورے اللہ کے نام ضرور آپ کوئی بھی 5 وقت کی نمازوں میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لیا کیجئے. اور اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں معنوں پہ، تو اور زیادہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کی قربت اور محسوس ہوگی. دوسری بات جو معرفت رب کہلاتی ہے نا، اللہ کا قرب پانا، تو یہ بھی اس کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کے ناموں پہ غور و فکر کرنا اور اس کو یاد کرنا. ویسے ہی آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یاد ہو جاتے ہیں، زبان پہ چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ. بالکل، اس کے بعد دعا مانگنا بھی جو ہے وہ، کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریے، انشاءاللہ قبولیت ہوتی ہے.